بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا بیان سیغ افعال و مشتقات کردہ میں شود بعد عظیم تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد. چلو جی پہلا باب شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صیغوں کے بیان میں صیغہ لفظ کو کہتے ہیں. پہلا باب الفاظ کے بیان میں صیغہ لفظ کو کہتے ہیں. پہلا باب الفاظ کے بیان میں دو فصلوں پر مشتمل ہے. پہلی فصل میں گردانے ہیں افعال کی. کیا ہیں؟ گردانے ہیں افعال کی پہلی وہ چل رہی فصل پہلی ابھی چل رہی ختم نہیں ہوئی ہے. ثلاثی مجرد معلوم فعل ثلاثی مجرد معروف کے 6 باب ہیں. کہ کس کے؟ فعل ثلاثی مجرد معلوم اور فعل ثلاثی مجرد مجہول کا ایک باب ہے، یعنی ایک وزن ہے. گل سمجھیے. آج کا سبق کہ پہلی فصل میں افعال کی گردانے ہیں. اب شروع کیتا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے صیغہ بمانا لفظ صیغ الفاظ. پہلے افعال کے الفاظ اور افعال سے مشتقات کے الفاظ ان کو پہلے بیان کرتے ہیں. ان کو پہلے بیان کریں گے. بیان کرتے ہیں. پھر ابواب کی تفصیل بیان ہوگی کہ باب کتنے ہیں. پھر افعال کی تفصیل بیان ہوگی. باب کتنے ہیں تو پہلے کیا بیان ہوگا؟ افعال کے الفاظ اور افعال کے مشتقات کے الفاظ. الفاظ افعال سے جی افعال سے مشتقات ہیں ان کے الفاظ یہ بیان ہوں گے. بعد میں تفصیل بیان. اور بائی باب وہ بیان کریں گے. مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ میزان بیان کرتے ہیں. پہلے میزان بیان کریں. پھر موزون بیان کریں گے. پہلے میزان بیان کریں گے اور پھر موزون بیان کریں گے. گل سمجھیے. جی اولاً افعال کے صیغے اور مشتقات کے صیغے بیان کیے جاتے ہیں. صیغہ بمانا لفظ. بعد اس کے ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی. اولاً افعال کے صیغے اور مشتقات کے صیغے بیان کیے جائیں گے. بعد اس کے ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی. اولاً افعال اور مشتقات کے صیغے بیان کیے جائیں گے. بعد ان سے ابواب بعد اس کے یار بعد اس کے ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی. گل سمجھیا. جی تو ہن اے موضوع میزان بیان ہون لگے نے. کی شے؟ میزان. جی صیغے بیان ہون لگے نے. صیغے الفاظ. چلو جی ایک باب تفصیلی بیان ہونا ہے. کیڑا؟ اے ثلاثی مجرد. اس تے سارے پھر قیاس نے. جگہ شابہ بھائی. ماضی راست سیزدہ صیغہ آیت اس بات فی الماضی. بس 22 بابوں میں سے ماضی کے لفظ علیحدہ علیحدہ خیال کریں تو 13 ہوتے ہیں. کتنے؟ 13. تثنیہ مذکر مخاطب تے تثنیہ مؤنث مخاطب پڑھتے 2 دفعہ ہیں. لفظ ایک ہی ہے. لفظ خیال کریں. ماضی 22 بابوں میں معلوم ہو یا مجہول ہو لفظوں کے اعتبار سے کہ ہر ایک لفظ دوسرے دا غیر ہے. 13 صیغے ہیں. 13 لفظ ہیں. کتنے؟ 13 لفظ. گردان 14 کی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ اس کو مذکر میں پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ مؤنث میں پڑھا جاتا ہے.
وگرنہ کل لفظ کتنے ہیں ماضی کے؟ 22 بابوں میں. اے مجرد ہی مثال دینی ہے، باقیاں دی نہیں، اس تے قیاس کرنے نے. گل سمجھیے کیا کیا بلا ماضی معلوم ہو خواہ مجبور ہو 22 بابوں میں لفظ اس کے جو لفظ ہیں، اس کے جو لفظ ہیں وہ سیغے، سیغا بمانا لفظ، لفظ بمانا لفظ سیغا تے سیغا بمانا لفظ. لفظ. دماغ چ بڑ پوے جی گل ہے. الفاظ کے اعتبار سے اس کے لفظ جو ہیں یہ 13 لفظ 13 ہے، لفظ 13 سیغے ہیں، 13 لفظ ہیں، 13 سیغے ہیں، 13 لفظ ہیں. پڑھے 14 جاتے ہیں، لیکن تثنیہ مذکر مخاطب تے تثنیہ مؤنث سیغا ایک ہی ہے، 2 دفعہ پڑھتے ہیں تو کل پھر کتنے بنے؟ 13 بنے. تینوں سمجھ آئی؟ ماضی کے لیے پاویں معروف ہوئے تے پاویں مجہول ہوئے تے مثالاں معروف دیاں دینیاں نے. 13 سیغے آتے ہیں. جی ماضی کے لیے 13 سیغے آتے ہیں. ماضی کے لیے 13 سیغے آتے ہیں. کتنے؟ 13. ہاں اور ویکھو نا جی اگو خرو مظاہرے دی بھی گردان آ رہی ہے، وہ لکھا جا حاشیے تے بے ماضی کے 13 سیغے ہیں، مضارع کے 11 سیغے ہیں. پڑھے 14 جاتے ہیں. جی سمجھ آئیے؟ جی پڑھے 14 جاتے ہیں، لیکن ہیں کتنے؟ 13 11 مضارع میں. جی تضربان 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 3 باری پڑھیا ہے، 1 باری تے 14 وچوں 3 سیغے 1 بن جان تے کنے رہ گئے جی؟ 12. جی تے تضربو تے تضربو یہ 2 پڑھدیاں تے ہے 1 تے کنے رہ گئے؟ 11. تو مضارع کے لفظ جو مختلف ہیں وہ 11 ہیں، ماضی کے لفظ جو مختلف ہے وہ 13 ہیں. پڑھے 14 جاتے ہیں کہ ہر سیغے کو اپنے مقام پر پڑھا جاتا ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے ماضی 13 اور مضارع 11 ہیں. گل سمجھیے؟ تو کہ ساری وضاحت لکھی نے کیڑے کیڑے مشترک نے جی کہ ماضی کے اندر تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب ان 2 کے لیے ایک سیغہ ہے. مضارع میں واحد مؤنث غائب واحد مذکر مخاطب ان دونوں کے لیے ایک سیغہ ہے، اور تثنیہ مذکر غائب تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مذکر نہ تثنیہ مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب مذکر مخاطب تے تثنیہ مؤنث مخاطب ان 3 کے لیے ایک سیغہ ہے. تو اس طرح کتنے بن گئے؟ 13 اور 11. بولنا ماضی کے 13 سیغے اور مضارع کے 11 سیغے. ایسا بس ہوں کو پڑھ اس بات فعل ماضی معروف. اس بات ہے نا پیچھے بھی دسیا مصدر بمانا اسم فاعل ایتھے کی ماضی کی ہوندی ہے مثبت تے منفی ہوندی ہے. لکھیا ہوندا ہے مصدر پڑھی پڑھ لگیا کی آکھدا ہے مثبت. ایتھے اس بات ہی پڑھنا لیکن مراد کی ہے وہ بہت بڑی پتہ نہ ہوئے تو طالب علم جڑے پوچھو نا گردان سنا تو ہو جاندے اس بات فعل ماضی معروف تو وہ جڑا لکھیا ہوا پکایا ہوندا ہے جی اونج نہیں آکھدا مثبت تے نفی نو کی آکھنا ہے منفی جی سر بھائی پکائی ساری گل جی. ہن پڑھ ہس چھڑ جی. فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. اگے بحرکات ثلاثہ عین پھر بحرکات ثلاثہ عین. ہن آندے نے عین 3 حرکتاں پڑھ اجی ایک پڑھی ہے دوجا پڑھ. فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلنا فعلت فعلنا. شروف نہ نہیں پڑھیا جی
تیسرا بھی تو پڑھنا ہے نا۔ فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا۔ فعلنا کل سمجھی؟ جی چلو جی، فعل ماضی معروف مثبت، فعل فعلا فعلا، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ ہاں جی، فعل ماضی معروف مثبت، فعلا 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 فعلا، فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، فعلا فعلا فعلا۔ اور ٹھیک ہے نہ ہو تو ہوگا نا، کو منع کرنا ہونا۔ عین کی کی تین حرکتوں کے تینوں ساتھ، یار حرکتوں کے ساتھ۔ کی فعل پروگرام ماضی ہے؟ معروف ارشاد مثبت، فرما۔ فعل ماضی معروف مثبت، فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ ہاں، کس کی؟ عین کی مسئلہ سمجھو، فے عین لام ایک ہے میزان، جی اس کو موزون کے مطابق بنایا جاتا ہے حرکتوں کے اعتبار سے۔ ضاربہ ہوگا تو اس کو فعالہ بنائیں گے، عالمہ ہوگا تو اس کو فاعلہ بنائیں گے، شارفہ ہوگا تو اس کو، فعلا بنائیں گے۔ اور مضارع میں اگر یضربو ہے تو اس کو یفعلو بنائیں گے، یا نصورو ہے تو اس کو، یا فعلو بنائیں گے، یا لامو ہے تو اس کو۔ یا فعلو بنائیں گے۔ یہ ہے میزان۔ شکر الحمدللہ۔ ایک آپ یہ مادہ بھی استعمال ہوتا ہے معنی میں، کون؟ فعل فعلا کیا اس نے، جی سمجھ آئی؟ جی آپ یہ مادہ جو معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا وزن کیا ہے؟ اس کا وزن فاتحہ ہے، اس کا اس کا وزن فاتح ہے، فعلا یفعلو، فعلا یا فعلو یفعلو۔ اس کا اپنا وزن کیا ہے؟ جب معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا اپنا وزن فعلا۔ الم تر کیف فعل ربک ویفعل اللہ ما یشاء۔ تو آپ یہ باب کیا ہے؟ جب بطور معنی استعمال ہو تو یہ فاتحہ ہے، کیا ہے؟ فاتح ہلکی العین ہے نا۔ جی اور بطور میزان، جی بطور، لیکن جب معنی میں استعمال ہوگا تو اس کا اپنا وزن خاص ہے، کیا؟ فعل یفعلو۔ ہاں، کلام عرب میں فاعلا اور فاعولا ان کا معنی کوئی نہیں ہے۔ یفعلو اور یفعولو معنی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، معنی میں صرف ایک ہی وزن استعمال ہے، کیا؟ فعل یفعلو۔ چلو اگے جی، ہوں تفصیل کرے نے جی۔ سے سیگا اولا برائے مذکر، اولا صدقے جاواں تیرے سر تمہارا کولا۔ اول وید، دوم تسنیہ، سوم جمع بعد ازام، سے سیگا مؤنث غیب است، بہمو وضع بعد ازاں سے سیگا مذکر حاضر است، لیکن تسنیہ آن برائے مؤنث حاضر نیز آید، بعد ازاں دو سیگا مؤنث حاضر است، اول وید و دوم جمع وید نہیں ہے، واحد۔ واحد و دوم جمع بعد ازاں دو سیگا متکلم است، اول برائے واحد مذکر اور مؤنث اور تو کوئی لگتا ہے جی۔ و مؤنث ہر دو، دوم برائے تسنیہ مذکر و مؤنث و جمع مذکر و مؤنث۔ اچھا جی، یہ جو 13 سیگے پڑھے ہیں، پڑھے 14 ہیں، 13 سیگے، ان کی تفصیل یہ ہے، ان میں سے جو پہلے 3 سیگے ہیں وہ مذکر غائب کے ہیں، پہلے 3 سیگے، ان میں سے پہلا واحد مذکر غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کے لیے، تیسرا جمع مذکر غائب کے لیے۔ اس کے بعد 3 سیغے مؤنث غائب کے ہیں،
اسی تفصیل کے ساتھ کہ پہلا واحد مؤنث غائب کے لیے اور دوسرا تسنیہ مؤنث غائب کے لیے، تیسرا جمع مؤنث غائب کے لیے. اس کے بعد 3 صیغے مذکر مخاطب کے ہیں، حاضر آکھو یا مخاطب آکھو ایک گل ہے. 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں. ان کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا واحد مذکر حاضر کے لیے، حاضر کے لیے، اور دوسرا تسنیہ مذکر حاضر کے لیے، اور چوتھا جمع مذکر حاضر، چوتھا دا پتر. تیسرا جمع مذکر حاضر. لیکن جو تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ہے یہی صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی ہے. اس کے بعد 2 صیغے مؤنث کے، 2 اس لیے کہ ایک تو مشترکہ ہے کہ ان میں سے وہ جو 2 ہیں، یعنی گردان 13 صیغوں کی کریں گے تو پھر تو 2 ہی ہوں گے نا. کیا مذکر میں ایک مرتبہ فعال تو ماں آ گیا، مؤنث میں اس کو نہ لائیں تو پھر 13 صیغے ہیں. تو بعد میں 2 صیغے ہیں، ان میں دونوں مؤنث حاضر کے ہیں. تفصیل پہلا واحد مؤنث حاضر کے لیے، دوسرا جمع مؤنث حاضر کے لیے. تثنیہ کا مشترک آ گیا جی. اس کے بعد 2 متکلم کے صیغے ہیں. ان کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور دوسرا جو ہے تثنیہ مذکر اور مؤنث اور جمع مذکر اور مؤنث ان 4 معنوں کے لیے ہے. ان ہے غیب کے صیغوں میں کوئی بھی اشتراک نہیں ہے، ہر ایک صیغہ علیحدہ علیحدہ ہے. لیکن مخاطب اور متکلم کے صیغوں میں اشتراک ہے، یہاں التباس نہیں ہوتا. عموماً مخاطب سامنے ہوتا ہے اور متکلم بات کرنے والا ہوتا ہے. تو جب آمنے سامنے پتہ لگ نہیں گیا بھی یہ باجی ہے کہ باجا ہے، اس واسطے کدے صیغے مشترک ہون تے التباس نہیں پیندا جی، کیونکہ خطاب اور تکلم عموماً آمنے سامنے ہوتا ہے جی. چلو جی گل سمجھیا، اے مطلب ہے آخنے تیاخ ان 14-13 صیغوں میں 13 صیغوں میں تفصیل یہ ہے. ان 13 صیغوں کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں. ان میں سے ان کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا واحد مذکر غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور تیسرا جمع مذکر غائب کے لیے، اور دوسرے 3 مؤنث غائب کے لیے. ان کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا واحد مؤنث غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، اور تیسرا جمع مؤنث غائب کے لیے، اور آگے 3 مذکر حاضر کے ہیں. تفصیل یہ ہے کہ پہلا واحد مذکر حاضر کے لیے، اور دوسرا تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، تیسرا جمع مذکر حاضر کے لیے، اور یہاں جو یہی کہ جمع تثنیہ مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے، حاضر کا جو صیغہ ہے یہی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی ہے. یہی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی. اور آگے 2 صیغے ہیں مؤنث حاضر کے لیے، پہلا واحد مؤنث حاضر کے لیے، دوسرا جمع مؤنث حاضر کے لیے. اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہیں. تفصیل یہ ہے کہ پہلا واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے ہے. یار میرا منہ ویکھی جا رہا ہے جی. مؤنث کے لیے ہے، اور دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے ہے. کوئی کھانے چ پئی گلا وہ انہیں انداز ہو رہے جی، کوئی مہربانی فرما دے ہوتا جی. پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے واسطے ہیں. پہلا پڑھنا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع. یعنی پہلا واحد مذکر غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور تیسرا جمع مذکر غائب کے لیے. بعد ان کے 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. وضع اسی طریقہ کے ساتھ کے مطلب پہلا واحد مؤنث غائب کے لیے، دوسرا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، تیسرا جمع مؤنث غائب کے لیے. بعد ان کے 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں. طریقہ ہو یہ پہلا واحد مذکر حاضر کے لیے، دوسرا تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، اور تیسرا جمع مذکر حاضر کے لیے. لیکن تثنیہ اس کا مذکر حاضر کا مؤنث حاضر کے واسطے بھی آتا ہے. کئی کھانے چو
تے پچھے ہن مؤنث حاضر تے کنے رہ گئے؟ ایک مؤنث ایک رہ مؤنث گئے. حاضر دو. صدقے جاواں. اگے چل. بعد اس کے دو سیغے مؤنث حاضر کے ہیں. اول واحد اور دوسرا جمع. اول کیڑا؟ اول واحد واحد مؤنث. مؤنث حاضر، تو دوسرا جمع مؤنث حاضر. بعد اس کے دو سیغے متکلم کے ہیں. اول واحد مذکر اور واحد مؤنث کے واسطے. لگا ہے ہر دو نال لانا ہے. اول ہر دونوں کون؟ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے واسطے. دوسرا تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کے واسطے. چلو پہلے تین صیغے مذکر غائب کے واسطے ہیں. اول واحد کے واسطے اور دوم تثنیہ کے واسطے اور سوم جمع کے واسطے. اس کے بعد تین صیغے واحد مؤنث کے ہیں اسی وضع کے ساتھ. اس کے بعد تین صیغے مذکر حاضر کے ہیں لیکن تثنیہ اس کا مؤنث حاضر کے واسطے بھی آتا ہے. اس کے بعد دو صیغے مؤنث حاضر کے ہیں اول واحد کے واسطے اور دوم جمع کے واسطے. اس کے بعد دو صیغے متکلم کے ہیں اول ہر دو واحد مذکر کے واسطے اور واحد مؤنث کے واسطے. دوسرا تثنیہ مذکر کے واسطے، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کے واسطے. پہلے تین صیغے مذکر غیب کے واسطے ہیں. اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع. بعد ان کے تین صیغے مؤنث غیب کے ہیں واسطے واسطہ پترا اسی طریقہ کے ساتھ بعد ان سے ہموں اسی وضع میں نے طریقہ با میں نے ساتھ نال اسی طریقہ کے ساتھ بعد ان سے تین بعد ان کے یار بعد ان کے تین صیغے مذکر حاضر کے ہیں لیکن تثنیہ اس کا کس کا؟ واحد مذکر کا. واحد مذکر کا. لیکن تثنیہ کس کا؟ مذکر کے صیغوں کا. بے وقوفہ مذکر حاضر کے صیغوں کا. اور جو مذکر حاضر کے تین ہیں ان کا تثنیہ جو ہے جی، لیکن تثنیہ ان کا واسطے مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے. چبل جائے کے لیے تو واسطے مؤنث حاضر کے واسطے بھی آتا ہے. مؤنث حاضر کے واسطے بھی آتا ہے. بعد ان کے دو صیغے مؤنث حاضر کے ہیں اول واحد دوم جمع. بعد ان کے دو صیغے متکلم کے ہیں اول واحد مذکر اور واحد مؤنث کے واسطے. واحد مذکر اور واحد مؤنث کے واسطے اور ہر دو یہ ہر دونوں کے لیے مانا جا کرائے اور آپ خراب کردہ پہنا جی. اول ہر دونوں کے لیے کہ یار مانا کر اول واحد مذکر تو واحد مؤنث ہر دو کے واسطے. مانا کر اول واحد مذکر اور واحد مؤنث ہر دو کے واسطے. دوسرا تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث کے واسطے. برائے دا مانا کرنا جمع مذکر جمع مؤنث کے واسطے. چل اگے. اس بات فعل ماضی مجہول فعلا فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. چلو جی وہ پہلی گردان آئی ہے ماضی معروف کی. وہ بس حرکات عین تھی. یہ فعل ماضی مثبت مجہول کی گردان ہے تو اس کا ایک ہی وزن ہے. کس میں؟ ثلاثی مجرد میں. باقی میں بھی ایک ہی ہے جی، سمجھے نا. باقی بابا میں تے ماضی معلوم دا بھی ایک ہی وزن ہے سارے دا. جڑا ایک تاسب آئے وہ ایک تاسب آئی ہے جی.
یہ جڑے ترے وزن نے نا یہ ثلاثی مجرد وچ نے ماضی دے، باقی سارے باباں چ ہر ماضی دا ایک وزن ہے تے مضارع دا بھی ایک وزن ہے. یہ تین وزن نے کندے وچ نے؟ ثلاثی مجرد وچ نے جی. چلو جی مانا کرو جی. فعل ماضی معروف، فعل ماضی مثبت مجہول. سنا فعل ماضی مثبت مجهول. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. جی. فعل ماضی مثبت مجهول. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتے فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. کوئی تو شے ہے ہی ہے نا جی، کوئی تو ہے نا جی. اگاں ما ولا برماضی یہ سیگے آ گئے ماضی مثبت، مثبت مجهول. فعل ماضی مثبت سیگے اے رہنے نے جی. او معلوم دے نے ترائے تے اے ترائے وزن، معلوم دے ترائے وزن تے مجہول دا ایک وزن. اگاں ما ولا برماضی برائے نفی میں آیت مگر شرط دخول لا برماضی اس کے بے تکرار نہ میں آیت چون فلا صدق ولا صلا. چلو جی. مسئلہ یہ ہے فعل ماضی مثبت خواہ معروف ہو خواہ مجہول ہو، اس پر ما اور لا آ جائے تو فعل ماضی مثبت سے فعل ماضی منفی بن جاتی ہے. آنکھو فعل ماضی مثبت معلوم یا فعل ماضی مثبت مجهول پر جب ما اور لا آ جائے تو فعل ماضی مثبت کی بجائے منفی بن جاتی ہے. پھر آنکھ اچھی اچھی. فعل ماضی مثبت معلوم اور فعل ماضی مثبت مجهول پر جب ما یا لا آ جائے تو فعل ماضی مثبت فعل ماضی منفی بن جاتی ہے. ہاں فعل ماضی مثبت معلوم یا مجہول پر ما یا لا آ جائے تو فعل ماضی مثبت منفی بن جاتی ہے. مثبت نہیں رہتی بلکہ کیا بن جاتی ہے؟ بن جاتی ہے. منفی بن جاتی ہے. ما کے دخول کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لا کے دخول کے لیے ماضی پر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ لا کا تکرار ہونا چاہیے. لا کا تکرار ہونا چاہیے. یعنی ماضی دے دو سیگے ہونے چاہیے نے جنہ تے لا آیا ہوئے جی، کلا استعمال نہیں ہوندا جی. فلا صدق ولا صلا انج کر کے جی. کیا کہ بھائی ما ماضی پر داخل ہو کوئی شرط نہیں ہے، ما ماضی پر داخل ہو تو اس کوئی شرط نہیں ہے. اور جب لا ماضی پر لا ماضی پر آئے تو اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے لیے ایک شرط ہے، ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ تکرار لا ہو. تکرار لا. تکرار لا دا مطلب ہے کہ ماضی اتے لا آیا پیا اگے پھر ماضی اتے لا آیا پیا ہوئے، یہ مطلب ہے تکرار لا جی. لا تسی قرآن پاک کے حدیث پاک دیکھو کہ ماضی اتے کدھر بھی کلا سیگا نہیں ہوئے گا، کدھر ہوئے گا تو دوسرا مقدر ہوئے گا جی، لیکن لا تکرار نہ لاؤں ہے جی. گل سمجھیے. تو ماضی مثبت کو منفی بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ ماضی مثبت کو منفی بنانا ہو تو اس پر کیا داخل کریں؟ اس پر ما یا لا داخل کر دیں. ہاں مشہور ہے نے جی، کدے کدے اور بھی ہوندے نے، ان نافیہ بھی ہوندا ہے بہر صورت. تو ما کے دخول کے لیے ما کے دخول کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور لا کے دخول کے لیے ایک شرط ہے کہ لا کا تکرار ہونا چاہیے. تکرار. لا کے تکرار کا کیا مطلب لا کے ہے؟ تکرار کا مطلب ہے کہ لا ماضی پر داخل ہے، لا ماضی پر داخل ہے، آگے پھر لا ماضی پر داخل لا ہو. ماضی پر داخل ہے. منع کرو. ما اور لا ماضی پر نفی کے واسطے آتے ہیں، مگر لا کے دخول کی شرط ماضی پر یہ ہے کہ بغیر تکرار کے نہیں آتا. جیسے فلا صدق ولا صلا. جی ما اور لا ماضی پر واسطے منفی کے آتے ہیں، واسطے نفی کے آتے ہیں، مگر لا کے دخول کی اے نفی کرے نین ماضی منفی بننی چبول.
مگر لا کے دخول کی شرط ماضی پر یہ ہے کہ بغیر تکرار کے نہیں آتا، جیسے فلا صدق ولا صلی۔ ما اور لا ماضی پر واسطے نفی کے آتے ہیں، مگر لا کے دخول کی شرط ماضی پر یہ ہے کہ بغیر تکرار کے نہیں آتا، جیسے فلا صدق ولا صلی۔ اگے نفس فعل ماضی معروف ما فعل، شاباش ہے، چل ٹھیک ہے، ما فعل ما فعل فعل ما فعل تا آخر ایدن، تا آخر تا آخر ایدن ایضن ایدن، اگے لا لا فعل لا فعل تا آخر نفس فعل۔ بس شاباش ہے۔ ہن کردانہ سناؤ ترے ترے انہاں دی ساریاں۔ ما فعل ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا ما فعل ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا ما فعل ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا لا شاباش لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل لا فعلوا لا فعلت لا فعلتا لا فعلنا لا فعلت لا فعلتما لا فعلتم لا فعلت لا فعلتما لا فعلتن لا فعلت لا فعلنا لا فاعل لا فاعل لا فاعل لا فاعلت لا فاعلتا لا فاعلنا لا فاعلت لا فاعلتما لا فاعلتم لا فاعلت لا فاعلتما لا فاعلتن لا فاعلت لا فاعلنا لا فاعل لا فاعل لا فاعلوا لا فاعلت لا فاعلتا لا فاعلنا لا فاعلت لا فاعلتما لا فاعلتم لا فاعلت لا فاعلتما لا فاعلتن لا فاعلت لا فاعلنا۔ تینوں میں سمجھ آئے؟ جی کوئی نہیں آئے؟ ہلا یہ تکرار کرن لگے پھیرا دینا ہے اپنے آپ نو۔ یہاں بھی وہی تفصیل ہے ماضی منفی میں کہ پہلے تین سیگے مذکر غائب کے، پھر تین سیگے مؤنث غائب کے، پھر تین سیگے مذکر حاضر کے، پھر تین سیگے، اور تین تو وچ نار لاؤنا ہے نا، مؤنث حاضر کے، اور پھر متکلم دو متکلم کے۔ تو صرف بھائی جس نے شروع کرائی ہے نا اتو باب تنال عرض کیتی ہے بے فائل 18 نے، یاد ہے جی؟ تے سیگے کنے ہونے چاہیے نے؟ 18۔ تو پھر سیگے کم کیتے تے ماں نے 18 اسی کر دے ہیں جی، سیگے کٹ نے تے ماں نے 18 کر دے ہیں جی، کہ کوئی نہیں ماں نے پورے نے لیکن لفظ کم نے۔ بھئی اشتراک کیا ہے جی کس کی سیگوں میں؟ متکلم کی سیگوں میں۔ باقی میں بھی ہے لیکن ان کو ذرا پڑھا جاتا ہے کھول کر سب کو جی ہے مطلب ہے جی۔ چلو جی، فعل ماضی معروف منفی ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل آخر تک۔ بھی لا فعل لا فاعل لا فاعل لا فعل لا فاعل لا فاعل آخر تک من کرو۔ فعل ماضی معروف منفی ما فعل 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 آخر تک بھی لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل آخر تک۔ اے بی دا تعلق لا نال جی بے اے بھی آخر تک جی من کر بھائی۔ فعل ماضی معروف منفی ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل ما فعل اترا سیگے نے بیوقوفا ما فعل تے ما فعل تے ما فعل چبول جایا فعل ما فعل تسنیہ اترا باری جیے ما فعل ما فعل فعل اے گل یار لا فعل 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 آخر تک۔ حد ہو گئی یار، لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل لا فعل آخر تک۔ اے مطلب ہے یار اگے نفس فعل ماضی مجہول ما
ما فعلا تا آخر لا فعلا تا آخر تا آخر. ماضی مجہول منفی کی گردان، اس کا ایک ہی وزن ہے فعلا، اس پر ما داخل کر دیں ایک گردان، لا داخل کر دیں دوسری گردان. سنا تو سنا. فعل ماضی مجہول ما فعلا کیڑی مجہول تو نہ چھڈ منفی ہے. فعل ماضی منفی مجہول ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلت ما فعلتم ما فعلت ما فعلت ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. لا فعل لا فعلا لا فعلوا لا فعلت لا فعلتا لا فعلنا لا فعلت لا فعلت ما لا فعلتم لا فعلت لا فعلت ما لا فعلتن لا فعلت لا فعلنا. فعل ماضی معروف منفی، ما فعلا آخر تک، لا فعلا آخر تک. جی فعل ماضی مجہول منفی ما فعلا آخر تک لا فعلا آخر تک. فعل ماضی منفی مجہول ما فعلا آخر تک لا فعلا آخر تک. بس.